عقیدے کا مسئلہ ہے یا نماز کا، میں نے کسی کو کوئی پرسنل لائف کو فالو کرنے کا نہیں کہا، اور میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ایک یا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی کیوں نہیں ہے، آپ کو جس کا علم ہو جائے کم از کم وہ پھیلانا چاہیے۔ ہمارے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی پہلے مسلک ظاہر کریں، پہلے آپ یہ بتائیں ڈگری کون سی ہے۔ الحمدللہ علم ہے، پڑھ کر ہی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی بات وہ کوئی بھی کرے، قرآن کی آیت کہیں لکھی آپ کو مل جائے، آپ کو علم ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، آپ کیسے یہ اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ نہیں میں تو 20 سال سے کر رہا تھا لہٰذا بے شک قرآن آیا حدیث آئی ہے میں نہیں اس کو بدل سکتا۔ نہ بدلے، ہمارے اوپر تو وہی قرآن کی آیت ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر واضح پہنچا دینا ہے۔ ہماری غلطیاں ہماری خامیاں اس دنیا میں درست کرنی چاہیے، مرنے کے بعد اگر کسی نے کہا نا کہ عقیدے کی سمجھ نہیں لگی یا وہ ہمارے پاس ریزن سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کو یہ بتا دیں گے، معذرت سے اس دور میں جتنی آسانی ہے نا دین کو سمجھنے کی، ہر زبان میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں احادیث کے ترجمے موجود ہیں، موبائل پر جب چاہیں قرآن سنیں، جہاں سے چاہے پڑھیں۔ اور لوگ کہتے ہیں پہلے ہوتا تھا لوگ ایک عالم کو سننا ہوتا تھا، سفر کرتے تھے، ایک آیت پر اتنی محنت کر کے پڑھتے تھے، ایک شخص پڑھ کے آتا اور ہزاروں کو آگے پڑھاتا تھا۔ آج سینکڑوں ڈیوائسز ہیں جو ایک بندے کو پڑھا سکتی ہیں، اور ٹائم کی بھی کوئی لمٹ نہیں، جب آسانی ہو دفتر میں، گاڑی میں، گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو کنجوس بنانا اور اللہ کے نبی کی حدیث کے آگے منہ بنانا، معذرت سے اس بندے کی نہ اس دنیا میں کوئی اوقات ہے نہ آخرت میں، جو اللہ کے آگے، اللہ کی باتوں کے آگے اپنا سٹیٹس لا کر کھڑا کر دے اور اللہ کے نبی کی بات کو پس پشت ڈال دے۔